بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی محمد نبی سیف السامی ایڈوکیٹ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک کی مختلف ریاستوں میں نافذ تبدیلی مذہب قوانین کے تعلق سے، کہ ملک کی الگ الگ ریاستوں میں جو تبدیلی مذہب کے خلاف قوانین بنائے گئے ہیں ان کا کیا خلاصہ ہے، اور تبدیلی مذہب کا کیا قانونی طریقہ کار پورے ملک میں ہو سکتا ہے، اور تبدیلی مذہب کیا قانوناً صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے دستور میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، مذہب کی ترویج و اشاعت کی مکمل اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ دستور کی شق 25 سے 28، آرٹیکل 25 سے 28 میں فریڈم آف ریلیجین کی بات کی گئی ہے۔ آرٹیکل 25 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری، ملک کا رہنے والا ہر باشندہ اپنے مذہب پر عمل بھی کر سکتا ہے، اپنے مذہب کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اور اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت بھی کر سکتا ہے۔ جب ترویج و اشاعت کرے گا تو فطرتاً دوسرے لوگ متاثر بھی ہوں گے، مذہب قبول بھی کریں گے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ افراد نہیں بلکہ ملکوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑا ہے اور نئے مذہب کو قبول کیا ہے، اور انسانی فطرت ہے اور کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی تبدیلی مذہب کا سلسلہ ہے۔ لوگ اپنی ثوابدید پر، اپنی معلومات کی روشنی میں آبائی مذہب چھوڑتے ہیں، کسی اور مذہب کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ مناظر بھی ہیں کہ تبدیلی مذہب کروانے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اور چھوٹی موٹی سزا نہیں بلکہ عمر قید تک کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف وہ افراد ہیں جنہوں نے ملک کا قیمتی پیسہ لوٹا ہے، ہزاروں کروڑوں کی جائیداد لوٹی ہے اور ملک سے باہر چلے گئے، ان پر تو کوئی قانون سازی ہوتی ہے، نہ ان کو پکڑا جاتا ہے، نہ ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے خدا کا، اپنے معبود کا دین پھیلا رہے ہیں اور امن والے طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر قید کی سزائیں اور فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ملک کی الگ الگ ریاستوں میں جو تبدیلی مذہب کے تعلق سے قوانین بنے ہوئے ہیں ان کا مختصر سا جائزہ لیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکی اعتبار سے ایسا کوئی قانون ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہے جس میں تبدیلی مذہب کے تعلق سے کوئی رہنمایانہ خطوط جاری کی گئے ہوں۔ ان میں ریاستوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 1967 میں اڑیسہ نے تبدیلی مذہب کا قانون اپنے پاس نافذ کیا تھا، اور یہ نافذ کیا گیا تھا عیسائی مشنریوں کی اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کی محنت کو لے کر۔ بہت زیادہ لوگ عیسائیت قبول کر رہے تھے۔ اس وقت 1967 میں اڑیسہ نے تبدیلی مذہب قانون نافذ کیا، اور سب سے تازہ ترین 2020 میں اتر پردیش حکومت نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا، اور ابھی اسی سال جولائی کے مہینے میں اس کو باضابطہ قانون کی شکل دی گئی ہے۔ ہمارے پاس 9 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر اینٹی کنورژن لاز یعنی تبدیلی مذہب قوانین نافذ ہیں: اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش، اڑیسہ، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور گجرات۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پر تبدیلی مذہب کے قوانین نافذ ہیں، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ان 9 ریاستوں کے جو قوانین ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ ان سارے قوانین میں کچھ زیادہ فرق آپ کو نہیں ملے گا، کچھ بنیادی فرق ہیں۔ جیسے کسی ریاست میں یہ طے کیا گیا کہ تبدیلی مذہب کرنے والا فرد 30 دن پہلے اپنی درخواست ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جمع کروائے۔ کسی ریاست میں یہی مدت 60 دن کی طے کی گئی ہے۔ کسی ریاست میں تبدیلی مذہب کے بعد حکومتی اہلکاروں کو اطلاع دینا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور بعض قوانین میں خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا اور جرمانہ الگ الگ طے کیا گیا ہے۔ اس کی لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہر مسودہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی مطالعے میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ان 9 ریاستوں میں اگر کوئی فرد مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ریاست نے اپنا الگ الگ قانون پاس کیا ہے، اور الگ الگ قوانین اپنے علاقوں میں نافذ کیے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قانونی دائرے کار میں رہ کر تبدیلی مذہب کا عمل انجام پائے۔ جیسے اتر پردیش کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 60 دن پہلے جو فرد مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے اس پر ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس ایک اپلیکیشن جمع کروائے، درخواست جمع کروائے کہ میں اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ادارہ یا فرد جو تبدیلی مذہب کی ذمہ داری لے رہا ہے، جیسے کوئی مسجد ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی عالم دین ہو یا کوئی داعی ہو، ان پر بھی ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس درخواست جمع کروائیں، فلاں آدمی کا مذہب تبدیل کروانے جا رہا ہوں۔ اب درخواست جمع کروانے کے بعد کیا ہوگا؟ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ
اس بات کی تحقیق کرے گا کہ آیا یہ تبدیلی مذہب کسی لالچ یا کسی ڈر یا خوف یا کسی دھوکہ دہی کے تعلق سے تو نہیں ہے، کیونکہ ہر قانون میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ تبدیلی مذہب بلا جبر و اکراہ ہو، بغیر کسی لالچ اور فریب کے ہو، بغیر کسی دھوکہ دہی کے ہو، یہاں تک کہ شادی کے وعدے پر بھی مذہب تبدیل نہ کروایا جا رہا ہو۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پولیس کے ذریعے سے اس بات کی تحقیق کروائے گا۔ جب مطمئن ہو جائے گا تو پھر وہاں پر ایک نوٹس لگائی جائے گی مجسٹریٹ کے آفس میں کہ فلاں تاریخ کو فلاں فرد کا مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے، اور جب تک تبدیلی مذہب کا عمل مکمل نہ ہو یہ نوٹس برابر وہاں پر لگی رہے گی۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ علاقوں سے خبر پہنچتی ہے، کچھ لڑکیاں میرج رجسٹرار کے پاس اپنی شادی رجسٹریشن کروانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو جس طرح ان کی نوٹس لگائی جاتی ہے اس طرح مذہب تبدیل کرنے والے کی نوٹس بھی وہاں پر لگائی جائے گی، اور اس بات کا مکمل اطمینان کیا جائے گا کہ تبدیلی مذہب کرنے والا بغیر کسی دھوکہ دہی، بغیر کسی لالچ کے اپنا مذہب قبول کر رہا ہو۔ یہ تو میں نے ریاست اتر پردیش کی بات کہی ہے، اور اس کے علاوہ الگ الگ ریاستوں میں کچھ فرق کے ساتھ جو قوانین نافذ ہیں وہاں کے باشندوں کو ان قوانین کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خلاف ورزی پر 2 قسم کی سزائیں لکھی گئی ہیں، ایک تو جرمانہ بھی لگے گا اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اتر پردیش کی ہی مثال لے لیں، یہاں پر ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے اور 50,000 روپے کا جرمانہ بھی لگ سکتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی تبدیلی مذہب کا قانون بھی اس میں درج کیا گیا ہے۔ ان اجتماعی تبدیلی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرد ایک ہی وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا مذہب تبدیل کروائے اور اس کی اجازت نہ لے تو اس کا جرمانہ بھی بڑا ہے اور اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تبدیلی مذہب کا یہ عمل ملک میں بالکل غیر قانونی ہے، ایسا ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دستور ہند نے ہمیں باضابطہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان ریاستوں میں جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کے پس پردہ عوامل پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں یہ بات سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اشاعت اسلام یا تبدیلی مذہب کا یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں اور مسائل سے بہترین طریقے پر بچ بھی سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ ملک کی مختلف ریاستوں میں نافذ تبدیلی مذہب قوانین کے جائزے کے نام سے 2019 میں لکھا گیا تھا، اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دی ہے، پہلے کمنٹ میں بھی دے دی ہے۔ جو حضرات مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطالعے سے اپنے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس جیسے موضوعات پر ویڈیوز بنائے جاتے رہیں گے اور چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔